وعلیکم السلام علیکم سر، السلام. خیریت؟ علیکم السلام جناب، کیا حکم ہے بھائی؟ حکم کریں. سوال یہی تھا کہ اگر بخاری مسلم سب کچھ اہل سنت الجماعت جو ہے ہمارے، ان لوگ کا جو اجماع ہے اور جو وصول ہے، ان کے حساب سے جو آپ دلیل دے رہے کہ ان کے سارے حدیث صحیح ہے، اور ان کے جو ہے سارے عالم دین کا جو اجماع ہے کہ سارے حدیث صحیح ہے، تو اس میں بی بی عائشہ نے جو حدیث رسول اللہ کی طرف مطلب انہوں نے جو بتائے ہے، فرمائی ہے، اس میں بہت سارے اختلاف تو ہے۔ اختلاف بولے تو انہوں نے ایسے ایسے حدیث سے نقل کی ہے، اللہ عالم کے بخاری نے یہ سب نوٹ کیا ہے۔ اب بہت مرتبہ بتائے بھی ہے کہ رسول اللہ پاگل ہو جاتے تھے، کبھی کبھار انہوں نے سویسائڈ کرنے جاتے تھے، اور انہوں نے معاذ اللہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کیا ہو کرنا کیا ہے، کبھی ان کو دل آتا تھا تو پہاڑ کے اوپر سویسائڈ کرنے کے لیے جاتے تھے۔ جی جی. تو یہ اس طریقے کا حدیث ہمارے حضرت بی بی عائشہ نے جو فرمائی ہے، پھر انہوں نے اور ایک حدیث بھی انہوں نے فرمائی ہے کہ رسول اللہ کے اوپر جب وحی آیا تو انہوں نے ڈر سے ایک دم کپ کپانی آ گئی، اور انہوں نے چادر اوڑھ کے بہت ڈر گئے رسول اللہ۔ یہ حدیث کے رسول اللہ کے توہین، مجھے تو لگتا ہے یہ توہین بالکل ہو بالکل رہی ہے صحیح کہہ رسول رہے ہیں. اللہ کی۔ بالکل. تو انہوں نے واقعی میں اگر ہمارے اہل سنت الجماعت کا اگر یہ حدیث کی جو کتابیں ہے، اگر یہ صحیح کتابیں ہے، اور یہ جو حدیث بخاری نے نوٹ کیا ہے، کوٹ کیا ہے جو بھی، تو اس کو اگر مانا جائے تو معاذ اللہ استغفر اللہ، تو کوئی بھی لوگوں کے مطلب کوئی بھی انسان جو عقل رکھتا ہو تھوڑا بہت، وہ کیا سوچے گا کہ جو نبی کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ مجھے کرنا کیا ہے، کبھی دل کرتا ہے تو مجھے سوئسائڈ کرنے چلے جاتے، کبھی ان کو وہی دیکھ کے ڈر جاتے۔ یہ حدیث سن کے تو زیادہ تر لوگ ناستک بن رہے سر۔ تو یہ حدیث کا مطلب کیا سمجھانا چاہتی تھی ہمارے بی بی حضرت عائشہ نے؟ تو ان کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے ان کو اگر انہوں نے نہیں کہا، اگر اب اگر یہ حدیث اگر ہم اپنے مولویوں کے سامنے اگر پیش کیا جائے تو وہ تو ماشاءاللہ ایک دم ہاتھ پیچھے کی طرف لے کے، ارے یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ویسا ہے، پھر یہ وصول کی طرف چلے جاتے، پھر وصول کو اگر پکڑ لے تو پھر یہ حدیث کی طرف آ جاتے۔ تو یہاں وہاں ان کو چھلانگ مارنے کا ہمیشہ عادت ہے۔ یہ حدیث میں نے جب فرسٹ ٹائم جب بخاری جو میں اپنے بھاشے میں جب پڑھا تھا، تو میں تو یہ سب بات سن کے مجھے تو ایسا دل میں فیل ہوا تھا، اللہ معاف کرے جو آپ کا جب آپ نے یہ بات کا خلاصہ کیے، اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے، اور بہت بہت آپ کا شکریہ، جتنا بھی ادا کرے کم ہی ہوگا۔ تھینک یو سر. تو مجھے تو ایسا لگ ہی رہا تھا کہ ایک تو بخاری کو اٹھا کے کیا کروں، پڑھ لوں یا کینسل کر دوں، یا رسول اللہ کو ہی جھٹلا دوں، کہ یہ ایسا نبی کو میں کیوں مانوں جن کو کوئی ڈیسیشن لینے میں ہی پرابلم ہے، اور وہ ایسا کبھی کبھار وہ پاگل ہو جاتے تھے، وہ سوئسائڈ کرنے جاتے تھے، میں تو پورا ناستک بن گیا تھا۔ ایسا ایسا ایک وقت گزرا تھا میرے زندگی میں، اور مجھے معلوم ہے میرے عمر کے جو بھی ینگ جنریشن اور جو بھی ہے، ان لوگ جو ریڈ کرتے اور تحقیقات کرتے، واللہ میں یہ چیز کا گواہی دے سکتا ہوں کہ بہت لوگ ناستک ہو چکے ہیں۔ بخاری اگر صحیح طریقے سے پڑھا جائے، تھوڑے دن پہلے بھی آپ نے ماشاءاللہ کچھ حدیث سے پیش کیے تھے، آپ نے ایک وہ جو بخاری جو بی بی عائشہ کا حکم دیتی تھی کہ میرے ساتھ کوئی ملنے آئے تو اس کو دودھ پلاؤ، اس طریقے کا جو حدیث ان لوگ نے نوٹ کیا ہے، پھر یہ آپ سے کیسے مطلب شیعہ سے کیسے یہ مناظرہ کرتے؟ ان کے تو حق ہی نہیں بنتا ہے کہ ایک تو یہ ایک حدیث کا ایکسیپٹ کرے کہ یہ صحیح ہے، یا شیعہ سے مناظرہ چھوڑ دے، صحیح پر فرما رہے ہیں. یا وہ وہ صحیح حدیث حدیث، کو مان لے۔ یہ حدیث جس حدیث کی طرف میرے بھائی اشارہ کر رہے ہیں وہ بخاری میں اور ان کے دوسرے کتب میں موجود ہے. بخاری کا آغاز میں بھی ہے. یہ کتاب صحیح بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. یہ کتاب التعبیر ہے.
یہ باب ہے اول بعثت کی، ما بدأ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی پہلی دفعہ نازل ہوئی ہے۔ یہ عائشہ سے روایت ہے۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت پہ شک ہے، فلاں ہے، ایک عیسائی کے پاس جاتا ہے، عیسائی اس کو بولتا ہے کہ تو جو ہے نبی ہے، پھر یقین ہو جاتا ہے۔ جبرائیل آتا ہے نا وحی لے کے، اس کو دباتا ہے، گلے لے کے ایسے اس کی بے عزتی کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جبرائیل کہتا ہے پڑھو گلے دبا کے، کہتا ہے مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو گلے دبا کے پڑھو بھائی، جو پڑھنا ہی نہیں آتا تو کیا پڑھے ہو جبرائیل۔ اچھا، پھر اس کو نبوت پہ شک ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، نستجیر باللہ، پھر جاتا ہے وہ عیسائی کے پاس، عیسائی کہتا ہے آپ نبی ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے عائشہ صاحب کی روایت ہے کہ بھلے وفتر الوحی فترتن، ایک زمانہ آیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آنا بند ہو گیا، حتی حزن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑے پریشان ہو گئے، غمزدہ ہو گئے۔ اچھا، کیا کیا انہوں نے؟ حزنا غدا منہ مرارا کی یتردى من رؤوس شواہق الجبال، اتنے وہ پریشان ہو گئے کہ جاتے تھے پہاڑی پہ چڑھتے تھے تاکہ وہاں سے اپنے آپ کو گرا کر پہاڑی کے چٹان سے اوپر والے، مکے دیکھا ہوگا نا، بڑے خوفناک پہاڑ ہیں مکے کے، وہاں پر چٹان کے اوپر سے اپنے آپ کو گرا کے خودکشی کر دیں، نستجیر باللہ۔ اوفا بذروۃ جبل لکی یلقی منہ نفسہ، وہ چٹان کے، پہاڑ کے پورے اونچی والی چٹان پہ پہنچ جاتے تھے تاکہ اپنے آپ کو گرا دیں، تاکہ خودکشی کر لیں۔ تبدى له جبرائیل، وہاں پہ جاتے تھے خودکشی کرنے لگتے تو جبرائیل آ جاتا تھا اور کہتے تھے یا محمد انک رسول اللہ حقا، وہ جبرائیل کہتے تھے کہ آپ واقع نبی ہیں۔ فَيَسْكُنُ لِذَلِكَ جَعْشُ وَتَقِرُّ نَفْسُ، پھر اس کو ان کی جو وہ پریشانی تھی دور ہو جاتی تھی۔ اور پھر فَإِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ فَتْرَةُ الْوَحْيِ غَدَا لِمِثْلِ ذَلِكَ، پھر کچھ عرصہ وہی نہیں آتا تھا، پھر اسی طرح پریشان ہوتے تھے، غم کی حالت میں چڑھتے او پہاڑ کے اوپر سے کہ ادھر میں نے اپنے آپ کو گرانا ہے، پھر جبرائیل آتے تھے کہ نہیں آپ نبی۔ اچھا، یہ ہے بھائی عائشہ صاحب کی حدیث بخاری میں، نبی سے۔ اور عائشہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، اس کے والد بھی مسلمان نہیں تھے، پتہ نہیں ہے کیوں ایسے باتیں انہوں نے بنا دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو اپنی ہی نبوت پہ شک ہے، حالانکہ جس کو نبوت پہ شک ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں، ہاں بالکل، یہ اگر کوئی شخص اللہ کی الوہیت پہ شک کرے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ اس کو شک ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین یہ بھی کفر ہے۔ اب جبرائیل، عائشہ کہہ رہے کہ جبرائیل آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح بے عزتی کرتا تھا، پکڑ کے اس کو دبا رہا تھا، گلے اس کو دبا رہا تھا کہ پڑھو، جب پڑھنا نہیں آتا بھائی وہ کیا، وہ جبرائیل جیسے کوئی پاگل ہے۔ اچھا، نستجیر باللہ۔ یہ دیکھیں، قضیت التکفیر بین اہل السنت و فرق الضلال، تالیف الشیخ سعید ابن علی ابن وحف القحطانی، اچھا، عضو حیئت کبار العلماء بالسعودیہ، شیخ صالح بن فوزان نے بھی اس کی کتاب کی تحقیق کیا۔ یہ کتاب ہے بھائی تکفیر کے مسئلے پر کہ تکفیر کیسے ہوتی ہے۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 34 پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، صفحہ نمبر 34 میں یہاں پر کہتے ہیں کہ اما شرک بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ شرک کرے، انه لا يتم الايمان بالرسول حتى يعتقد انه رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ الى الانس والجن والعرب وغيرهم في اصول الدين وفروعه وفي جميع ابواب الدين۔ بلی کوئی اگر انسان کا ایمان نہیں ہوتا اس وقت تک کہ انسان کو یقین ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن و انس کے لیے اللہ کے نبی ہیں، عرب عجم سب کے لیے، اصول دین فروع دین سب وہ اللہ کی جانب سے لے کے ہیں۔ اچھا، بھلے تو جس کو یہ یقین نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، مسلمان جو شک کرتا ہے اس پر، ٹھیک ہے نا۔ ایمان کا مطلب ہے یقین۔ تو یہ ان لوگوں نے بھائی بخاری کے مختلف ابواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کافر بنا دیا کہ وہ اپنی نبوت پہ شک کرتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام کو بھی کیسے کافر بنا دیا، نستجیر باللہ، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلا پکڑ کے دباتے تھے، اتنا دباتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان پہ خطرہ ہو جاتا تھا کہ بھائی میری جان نکل جائے گی، مار دے گا مجھے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کوئی اور ہے بھائی آپ کے لیے؟ جی کوئی اور بات ہے بھائی؟ ہاں سر،
جی کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ جی ختم ہے؟ فرمانا چاہتا تھا نہیں جی جی نہیں، بس ایک جی سوال تھا۔ آپ کے خوف سے تو آج کل ایسا ماحول بن گیا ہے کہ ہم، آ، ہماری مسجدوں میں ماشاءاللہ ان لوگوں نے بورڈ لگا دیا کہ ایسا ایک شیعہ اسکالر ہے، ان کا باتیں نہ سنا جائے، اور اچھا بورڈ لگا دیا کہ نہ سنو؟ آپ کی میوٹ ہو گئی بھائی، میوٹ کھول دیں، اپنی آواز کھول دیں بھائی، آواز کھول دیں، دوبارہ کہہ دیں۔ جی ابھی ابھی آواز آ رہی؟ آ میرا رہی ہے، جو کیا گھر ہے بولا گھر انہوں نے؟ کے اب سامنے بات کرتے جائیں، میں آ رہا ہوں، آپ کہہ دیں کیا بورڈ لگا دیا؟ ہمارے اہل سنت کا بہت بڑا مسجد ہے، ہمارے ایریا میں سب سے بڑا مسجد ہے، وہاں پہ تو ماشاءاللہ اتنا بڑا بورڈ لگا دیا گیا لائٹنگ کے ساتھ کہ اچھا اشارہ صرف آپ کی طرف ہی تھا۔ وہ تو ان لوگوں نے باقاعدہ بریلی شریف سے بہت بڑا عالم کو بھی بلائے تھے کہ ابو بکر، عمر اور معاویہ، یہ جو ہے ہمارے بڑا صحابہ ہے، ہم، ان کو مانا جائے، ان کے بارے میں کوئی بھی باتیں نہ سنا جائے، اور ایک بڑے اسکالر شیعہ عالم شرافی کی طرف تھا کہ ہم، ان کو نہ سنا جائے، اور وہ آپ کو کنورٹ کر لے گا، جو بھی ہے آپ بیٹھ جائیں گے۔ تو باقاعدہ بورڈ لگا دیا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر ہمارا پہلا خلیفہ ہے، عمر حضرت مطلب عمر کا نام نہیں لکھا ہوا ہے، اور معاویہ جو ہے وہ بھی ہمارا امام ہے۔ یعنی شیعہ کے ضد میں آ کے یہ بورڈ لگا دیا باقاعدہ، اور یہ ویڈیو نہ دکھا، مطلب یہ ویڈیو کو آپ کو لوگ نہ فالو کرے یا آپ کا باتیں نہ سنیں، اس کے لیے بہت بڑا مجمع اور محفل بھی رکھا گیا۔ اچھا آپ کو میں اور ایک چیز بتا دوں سر، ہندوستان میں، انڈیا میں جی ایک آپ لوگوں کے خلاف، یعنی ہمارے سنیوں کا وہ عالم بولتے ہیں، مگر وہ پڑھائی میں آ، آ، وکیلی پڑھائی کیا تھا، بیرسٹر ہوئے گا، فاروق خان ریزوی، فاروق جی خان سر ریزوی کر کے، وہ شیعہ کا اتنا خلاف ہے، اتنا خلاف ہے، وہ ہمارے گھر کے سامنے جسٹ امام بڑا ہے، بہت بڑا امام بڑا ہے، اور ہمارے ایریا میں ماشاءاللہ بہت سارے شیعہ بھائی ہے میرے ہم، آزو بازو میں، وہ باقاعدہ یہاں پہ سنی لوگ کا دبدبہ بہت زیادہ ہے، وہ امام بڑا کے سامنے محفل کر کے شیعوں کو کافر، مردود، ریڈی میڈ دین، اور وہ خلاف ہمیشہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ویڈیو کے ساتھ۔ اس کا مقصد ایک ہی ہے، اس کا اچھا مقصد یہی ہے کہ شیعہ اور دیوبندی اور اہل حدیث، یہ تینوں کو باطل قرار دیا جائے، اور سنی صرف حق پر ہے۔ صحیح وہ اس طریقے سے، اور ابھی بہت زیادہ ہر ہفتے میں، آپ یقین کریں اللہ جانتا ہے، ہم، اور بھی لوگ شاید ویڈیو دیکھ لیں گے، اور میرے کو دیکھ لیں گے تو میرا تو حالت ہی بہت خراب ہو جائے۔ ہم، ان لوگوں نے مسجدوں میں باقاعدہ بیان کرتے کہ مطلب اللہ یاری نام کا ایک ہے، ان کو نہ سنا جائے، اور ان کو وہ ہمارے اماموں کے خلاف ہے، اور ان ہم، کو نہ سنا جائے، شیعہ سے دوستی نہ کیا جائے، شیعہ صحیح مسلمان نہیں ہے۔ اور میری وائف تو اتنی بڑی خلاف ہے، اگر وہ سن لے ایک بار کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو انٹرنیٹ بند کر دیتی، توبہ تو اور اتنا نفرت ہے ان لوگوں کے اندر شیعوں کے لیے، شیعہ مسلموں کے لیے، کہ وہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول دے، جیت کے آگے صحیح اپنے بچہ کا نام معاویہ رکھ دیا شیعوں کی ضد میں آ کے۔ میں بہت بالکل کوشش کرتا ہوں میری وائف کو کوشش کرتا ہوں کہ وہ آپ کی ویڈیو سنیں اور انشاءاللہ دیکھے، اگر کوشچن ہے تو وہ ڈائریکٹ لائیو میں آ کے بات پوچھے، مگر نہیں، صحیح پورا پروپوگنڈا اس طریقے سے چلا رہا ہے بامبے میں، خاص کر کے آپ کے لیے، کہ آپ کو نہ سنا جائے، صحیح آپ سے دور رہا جائے، اور اللہ آپ آپ کو جو بات سلامتی دے حالانکہ میں نے بہت سارے عالم سے بات بھی کیا ہوں ہم، کہ آپ اس بات کا جواب دیں، آپ ان سے مناظرہ کریں۔ میں فاروق خان رضوی صاحب جو ہے وہ یوٹیوب میں بہت مشہور ہے، آپ
जाफर काजिम भाई, या कोई भी आप लोग सर्च मारेंगे तो उसका फोटो आ जाएगा शियाओं के खिलाफ। वो इंडिया में एक वाहिद आदमी है जो शियाओं को खुल्लम खुल्ला लानत करते हैं, और वो बहुत सारे किताब पेश करते हैं, और बाकायदा वो सेमिनार बनाते हैं शियाओं को अच्छा। काफिर बनाने के लिए हर हम्म। जगह में। उसका यही कहना है, देखो एक दुनिया में एक वाहिद कौम है शिया, जिसका पूरा धर्म ही रेडीमेड। वो इस तरीके से बात कहलाती। हालांकि सही मैंने उसको दावत भी दिया था, मैंने बहुत कोशिश भी किया था। बोला सही। मौलाना साहब, अगर आप इतना इल्म रखते हो तो हसन अल्लाहरी से आप 10 मिनट मुनाजरा कर लो, और आपका इल्म जो भी है दुनिया देख लेगी। जी। उनके जो लोग हैं उन लोग गाली गलौज पे उतर गए, और माशाल्लाह उनकी ज़बान से जो फूल निकलते, बहुत गाली गलौज शुरू कर दिए। नहीं हम मुनाजरा क्यों करें, ये करें, नहीं कर सकते। तो प्रोपोगंडा तो हर तरफ चल रहा है सर। और आपको अल्लाह अल्लाह सलामत आपको रखे। सलामती दे मेरे भाई। आपके आपके ऊपर आ, आप हमारे ऊपर इतना एहसान किए। वल्लाही मैं बहुत 3-4 साल पहले की बात है, जब तहकीकात मैंने ज़्यादा शुरू किया था, हम्म। मैं तो मुशरिक ही बन गया था। सही। अब म्यूट कर दिया आपने अपने आप को मेरे भाई। जी। अल्लाह आपको सलामती दे रफसान भाई, अल्लाह आपको इज्जत दे। जी मेरे भाई, मेरे अजीज, आप फ्रीज हैं शायद। सलामती हो मेरे भाई, मेरे अजीज रफसान भाई। आखिरी कॉलर भाई सलामत अली को लेंगे, उसके बाद कोई कॉलर शालर नहीं है, ठीक है ना। रफसान भाई के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको इज्जत दे, तूल उम्र दे, अल्लाह ताला उनके बच्चों को, उनके घर वालों को इंशाल्लाह आफियत में रखे, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी घर वाली को हिदायत दे, ईमान दे। अच्छा, यहाँ पे एक हदीस मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ, मुस्लिम की हदीस है, ये सही मुस्लिम है, नववी साहब के शरह के साथ, जल्द नंबर 1 है, चाप दारुल फिक्र है, ठीक है। इसमें वही हदीस है, बाब बदअल वही, आयशा साहिबा, ये बुखारी में भी है बुखारी में भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देखते थे वगैरह वगैरह, ये इनकी नबूवत शुरू हो गई है, ठीक है ना। फिर ये हुआ कि जिब्राइल उनके पास आ गया, मलक जिब्राइल आ गया, क़ाल इक़रा, जिब्राइल ने कहा पढ़ो पढ़ो। तो उन्होंने कहा मा अना बिक़ारे, उन्होंने कहा मैं, मुझे पढ़ना नहीं आता, ठीक है ना। फ़अख़ज़नी फ़ग़त्तनी हत्ता बलग़ मिन्निल जुहद। तो गत्तनी का क्या मतलब है? नवी साहब कहते हैं गत्तहु व गत्तहु व दगतहु व असरहु व खनकहु व गमज़हु कुल्लुहु बिमानन वाहिद। गत्ता का क्या मतलब है? ज़गता, असरा, खनका, गला दबाना तो जिब्राइल ने कहा कि पढ़ो, मैंने कहा नहीं पढ़ना था, पकड़ के गला दबाया। कैसे गला दबाया भाई? इतना दबाया है हत्ता बलग़ मिन्निल जुहद, क्योंकि मेरी तो जान निकलने के लिए गई थी, मैं बड़ी मुश्किल आ गई थी, वक्त आ गया था मुझे इतना दबाया गला मेरा कि मेरी तो भाई बहुत सख्त वक्त मुझ पर आया। सुम्मा अरसलनी, फिर उसने मुझे छोड़ दिया, फिर कहा कि पढ़ो, मैंने कहा मुझे नहीं पढ़ना था। फ़अख़ज़नी, ये किसकी रिवायत है? आयशा की। आयशा रिवायत कर रही है। दूसरी दफ़ा उसने कहा पढ़ो, मैंने कहा नहीं पढ़ना आता, पकड़ के दबाया भाई गला ठीक है। किसी भी नबी की क्या है कि तौहीन कुफ्र है, तो जिब्राइल को इन्होंने काफिर बना दे, नहीं बनाया। नस्तजीरो बिल्लाह, सरदार अनबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम अनबिया का गला पकड़ के दबा लो कि पढ़ो। उसको पढ़ना नहीं आता भाई जब एक आदमी को पढ़ना नहीं आता जिब्राइल को भी पता, अल्लाह को भी पता कि पढ़ना आता है या नहीं आता। अगर हमारे नज़दीक तो पढ़ना आता है भाई, हम तो नहीं कहते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, बहरहाल ये लोग कहते हैं वो अनपढ़ थे जब पढ़ना नहीं आता तो पकड़ के गला दबाने से, ठीक है ना क्या फ़ायदा भाई। फिर दूसरी दफ़ा इसी तरह गला दबा दिया, मेरी तो हालत ख़राब हो गई, फिर छोड़ दिया। फिर तीसरी दफ़ा कहा कि पढ़ो, मैंने कहा पढ़ना नहीं आता, पकड़ के फिर दबाया सालिसा। इसी तरह मुझे बहुत तकलीफ दी है उसने 3 दफ़ा, ठीक है ना भाई, गला दबाया, नस्तजीरो बिल्लाह। सुम्मा अरसलनी, फिर मुझे छोड़ दी, तीसरी दफ़ा छोड़ दिया, कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अच्छा, तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयात मिल गई, आ गए अपने
بیوی خدیجہ کے پاس. خدیجہ سے کہا کہ زمیلونی زمیلونی، مجھ پہ کمبل ڈال دو بھائی. کمبل ڈال دیا. خدیجہ نے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا؟ خدیجہ کو اپنی کہانی سنا دیا. قال قد خشیت علی نفسی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اتنا گلا دبایا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں مر رہا ہوں. جبرائیل نبی کے قتل کی حد تک گلا دبایا بھائی 3 دفعہ. خشیت علی نفسی، مجھے تو یہی ڈر لگا کہ یہ جبرائیل جو ہے نا مجھے قتل کرنے کے لیے کوئی بڑا اساسن ہے، کوئی بڑا قاتل ادھر آیا مجھے قتل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے بھائی، صحیح ہے. جبرائیل نے کہا کہ نہیں، تجھے بشارت ہو، اللہ تجھے نہیں چھوڑے گا، تو آپ اچھے آدمی ہیں. تو اس کو لے کے گیا خدیجہ ورقہ ابن نوفل کے پاس، جو خدیجہ کا کیا تھا، خدیجہ کا چچا کا لڑکا، اور وہ عیسائی بن چکا تھا. وہ کیا تھا، وہ تنصر فی الجاہلیہ، وہ عیسائی تھا. اس کے پاس آیا، ہاں اس نے کہا کہ یہ کچھ کہانی ہے اس کے، میرے شوہر کے پاس کہانی اس کا سن لو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. اس نے کہانی سنی ہے تو اس نے کہا ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ تو وہی پیغمبر ہے جو موسیٰ پہ آیا تھا. یہ وہی ہے فرشتہ ہے جو موسیٰ پہ آئے تھے. تو نبی، اب نبی بن چکے ہیں. عیسائی نے پھر ان کو سمجھایا کہ بھئی آپ نبی ہیں. ٹھیک ہے نا.